فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 140، اور بیان ہو رہا ہے خطبۃ البیان، وہ روایات کہ جس میں تسلسل کے ساتھ تذکرہ ہے علامات کا آخری زمانے کی۔ امام علی علیہ السلام خطبہ بیان کر رہے ہیں جس کا نام خطبۃ البیان ہے۔ اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ امام نے فرمایا کہ 33 افراد کے اوصاف ہیں جو مبہم اور معمّوں کی شکل میں ہیں، جبکہ خلفائے بنی عباس 37 گزرے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ راوی کو سہو ہو اور کچھ نام اس خطبے میں اس نے نقل کرنے میں سے رہ گئے ہوں۔ ہم نے موضوع سے متعلق نہ ہونے کے سبب انہیں ترجمہ نہیں کیا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد مصیبتیں وارد ہوں گی اور ہر طرف سے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح نازل ہوں گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میری بات پر شک نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے کوئی ادعا نہیں کیا اور نہ غلط بات بیان کی ہے، یعنی کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ میں نے فقط وہی باتیں بتائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم کی تھی۔ آپ نے مجھے 1000 مسئلے عطا کیے تھے، جس کے ہر مسئلے سے علم کے 1000 باب نکلتے ہیں اور اس کے ہر باب سے 1,00,000 باب کھلتے ہیں۔ اور میں نے جو علامتیں تمہیں گنوائی ہیں وہ اس لیے تاکہ جب تم فتنوں میں گرفتار ہو جاؤ تو ان کے اوقات معلوم کر لو، حالانکہ تمہاری برداشت کم ہوگی۔ پس عجیب ہے کہ تمہارے فتنے کتنے کثیر ہوں گے، کہ تمہارا زمانہ خبیث ہوگا، تمہارے حکام خائن ہوں گے، تمہارے قاضی ظالم ہوں گے، تمہارے تاجر حریص ہوں گے، تمہارے بادشاہ بخیل ہوں گے، تمہارے راز ہائے درون پردہ فاش ہوں گے، تمہارے جسم لاغر ہوں گے، تمہاری آرزویں لمبی ہوں گی، تمہاری شکایتیں زیادہ ہوں گی اور تمہاری معرفت کم ہوگی، تمہارے فقیر ذلیل ہوں گے، تمہارے سرمایہ دار متکبر ہوں گے اور تمہاری وفا کم ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ ان پر مصیبتیں ٹوٹ کر آئیں گی اور وہ ان آفات سے عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ شیطان ان کے جسموں میں مخلوط ہوگا، ان کے بدنوں کے اندر داخل ہو جائے گا، ان کے خون میں دوڑے گا اور انہیں جھوٹ بولنے کا وسوسہ کرے گا، یہاں تک کہ فتنے شہروں پر سواری کریں گے اور مسکین مومن ہمارا چاہنے والا کہے گا کہ میں کمزور ہوں۔ اس زمانے میں بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنے نفس کی حفاظت کرے گا اور لوگوں سے معاشرت چھوڑ کر اپنے گھر میں مخفی رہے، اور وہ جو بیت المقدس میں اس لیے سکونت کرے کہ وہ آثار انبیاء کا خواہش مند ہو۔ اے لوگوں، برابر نہیں ہو سکتے ظالم اور مظلوم، اور نہ جاہل اور نہ عالم، اور نہ حق اور باطل،
نہ عدل و ظلم برابر ہو سکتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی شریعتیں آشکارا ہیں، محجول نہیں ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے اہل بیت نہ ہوں، اور اہل بیت زندگی نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے مخالفین اور دشمن ان کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم تمہارے نبی کے اہل بیت ہیں۔ دیکھو اگر وہ کہیں کہ تم ہمیں دشنام دو تو دشنام دے دینا، اور اگر وہ کہیں کہ ہم پر ناورہ کہو تو کہہ دینا، اور اگر وہ کہیں کہ ہم اہل بیت کو رحمت خدا سے دور کہو تو کہہ دینا، اور اگر وہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے برات کا اظہار کرو تو نہ کرنا، اور اپنی گردنوں کو تلوار کے نیچے رکھ دینا اور اپنے یقین کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جو شخص بھی دل سے ہم لوگوں سے برات کرے اس سے خدا اور رسول برات کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی دشنام اور حرف ناروا ہم تک نہیں پہنچتا، نہ رحمت خدا سے دوری پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا کہ افسوس ہے اس امت کے مسکینوں پر، اور یہ لوگ ہماری پیروی کرنے والے اور ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ لوگوں کے نزدیک کافر ہیں، خدا کے نزدیک نیک ہیں، لوگوں کے نزدیک جھوٹے ہیں اور خدا کے نزدیک سچے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک ظالم ہیں اور خدا کے نزدیک مظلوم ہیں، لوگوں کے نزدیک جور کرنے والے اور خدا کے نزدیک عادل ہیں، اور لوگوں کے نزدیک خسارے میں ہیں اور خدا کے نزدیک فائدے میں ہیں۔ یہ لوگ خدا کی قسم کامیاب ہیں اور منافق خسارے میں ہیں۔ اے لوگوں، تمہارے ولی صرف اور صرف اللہ رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اے لوگوں، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کا ایک گروہ کہے گا کہ علی ابن ابی طالب غیب جانتے ہیں اور وہ رب ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو مارتے ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اے لوگوں، ہمارے بارے میں جو چاہو کہو، لیکن ہمیں بندہ رکھو، خدا نہ بناؤ۔ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں عنقریب اختلاف اور تفرقہ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جب سن 163 ہجری گزر جائے تو یہ مصیبتوں والے سنوں کا آغاز اور فتنوں کا شروع ہوگا جو تم پر نازل ہوگا۔ اس کے بعد اس کے عقب میں دھما ہے، یہ فتنوں کے ہجوم کا سال ہے، پھر غزوہ کا سال ہے جو اپنے زمانے والوں سے جنگ کرے گا، پھر سختہ ہے جس میں بچے ماؤں کی پیٹ میں ساقط ہو جائیں گے، پھر کساہا ہے جس میں لوگ قحط اور رنج و محن سے درماندہ ہو جائیں گے، پھر فتنہ ہے جو اہل زمین کو فتنوں میں ڈال دے گا، اور نازاہ ہے جو لوگوں کو ظلم کی طرف دھکیلے گا، اور غمرہ ہے جو لوگوں کو ظلم سے گھیرے گا، اور منفیہ ہے جو دلوں سے ایمان کو لے جائے گا، اور کراہ ہے جس میں جنگی سوار حملہ ہوں گے ہر طرف سے، اور پھر اس کے بعد برشا ہے جس میں بروس شخص خراسان سے خروج کرے گا، اور سولہ ہے سین واو لام الف لا حمزہ جس میں پہاڑوں کا حکمران خروج کرے گا اور سمندری چیزوں تک آ کر لوگوں کو مخور کرے گا، پھر خدا ان جزیروں کے باشندوں کو نصرت عطا کرے گا، پھر اس کے بعد عرب خروج کریں گے اور سیاہ پرچم والا برسرا پر خروج کرے گا، پس جوان گروہ اس کی طرف قصد کرے گا اور شام تک اس کا تعاقب کرے گا، پھر انا ہے، عین سے ہے یہ انعا، جس میں سوار بصرے کے علاقے میں شدت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور پھر تہنا ہے جو لوگوں کے رزق کو ہر علاقے میں پیس کے رکھ دے گا، پھر فاتنا ہے جو عراقیوں کو فتنے میں ڈال دے گا، اور پھر مرحا ہے جو لوگوں کو غریب کر کے یمن لے جائے گا، اور پھر سکتہ ہے جس میں شام میں فتنے بند ہوں گے، اور پھر اس کے بعد حدرا ہے جب فتنے
رواں میں اتریں گے جو بحرین کے بالمقابل مشہور جزیرہ ہے، پھر تمہو ہے، توئیں سے ہے یہ، اور آخر میں حلوے والی ہے تمہو ہے، جب خراسان میں شدید فتنے ہوں گے، اور پھر جورا ہے جب فتنے زمین فارس پر ستمگری کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہوجا ہے جب سرزمین نے خط پر فتنوں کا ہیجان ہوگا، اور پھر تولا ہے جب جنگیں شام میں طویل ہوں گی، اور پھر منزلہ ہے جب فتنے عراق میں نازل ہوں گے، اور طاہرہ ہے جب فتنے سرزمین روم پر پرواز کریں گے، اور متصلہ ہے جب فتنے سرزمین روم سے متصل ہو جائیں گے، اور محرابہ ہے جب شہر زور میں کرد ہیجان میں آئیں گے، پھر مرملہ ہے کہ عراق کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور کاسرہ ہے کہ فوجی اہل جزیرہ کو توڑ کر رکھ دیں گے، اور ناہارہ ہے کہ لوگ شام میں نہر ہوں گے، اور توئیں سے ہے تماہ ہے کہ بصرہ میں فتنہ شدید ہوگا، اور قتالہ ہے کہ جب لوگ راس العین میں پل کے اوپر قتل ہوں گے، اور یہ راس العین حران اور نصیبین کے درمیان مشہور شہر ہیں۔ پھر مقبلہ ہے کہ فتنے یمن اور حجاز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر صروخ، سواد سے ہے صروخ، آخر میں خے، جو عراقیوں میں اس طرح چیخے گا کہ انہیں امن نہیں ہوگا، اور پھر مسمعہ ہے جو اہل ایمان کو خواب میں بات سنائے گا، اور پھر صابحہ ہے جب فوجیں اہل جزیرہ اور کردوں کو قتل کرنے کے لیے سمندروں پر تیرتی ہوئی جائیں گی۔ اس سال بنی عباس کا ایک مرد اپنی خوابگاہ میں قتل ہوگا، اور کرباہ کے مومنین کرب اور حسرت سے مر جائیں گے، اور غامرہ ہے کہ قحط لوگوں کو گھیر لے گا، اور سآلہ ہے کہ نفاق دلوں پر جاری ہوگا، اور غرقہ ہے کہ اس سال اہل خط غرق ہو جائیں گے، اور پھر حربہ ہے کہ خط والوں اور ہجر والوں پر قحط وارد ہوگا، ہر علاقے میں یہاں تک کہ مانگنے والے چکر لگائے گا کہ نہ کوئی اسے کچھ دے گا اور نہ رحم کھائے گا، اور غالیہ ہے کہ میرے متبعین میں سے ایک گروہ غلو کرے گا اور مجھے خدا بنا لے گا، اور یقینی طور پر ان کے قول سے بری اور بیزار ہوں۔ پھر مکثہ ہے کہ لوگ رک جائیں گے، پس قریب ہے کہ منادی آواز دے سال میں 2 بار کہ ملک میں آل علی ابن ابی طالب میں ہے، وہ آواز جبریل کی ہوگی، اور ابلیس ملعون آواز دے گا کہ ملک آل ابو سفیان میں ہے، پس اس وقت سفیانی خروج کرے گا، اور 1,00,000 افراد اس کی پیروی کریں گے، پھر وہ عراق میں وارد ہوگا۔ پھر جلولہ بغداد کے قریب ایک قصبہ ہے، اور خانقین ایران کی سرحد پر واقع عراقی شہر ہے۔ جلولہ اور خانقین کے درمیان راہ منقطع کر دے گا، اور خانقین میں ایک زبان آور شخص کو قتل کرے گا، وہ شخص مینڈھے کی طرح ذبح ہو جائے گا۔ پھر شعیب ابن صالح سنستان اور سرکنڈوں کے علاقے میں خروج کرے گا، وہ ایک کانا شخص ہوگا، پس تعجب ہے اور سارا تعجب ہے۔ ماہ جمادی اور ماہ رجب میں جو کچھ کے عرض جزائر میں ہوگا، اس وقت گم شدہ ظاہر ہوگا ٹیلے کے درمیان سے، اور صاحب نصرت ہوگا، اور وہ اس دن کانے سے جنگ کرے گا۔ پھر راس العین میں زرد رنگ کا ایک شخص پل پر ظاہر ہوگا، اور 70,000 ایسے اشخاص کو قتل کرے گا جو اسلحوں سے لیس ہوں گے، اور فتنہ عراق کی طرف پلٹے گا، اور فتنہ شہر زور میں ظاہر ہوگا، اور یہاں پہ شہر زور ہمدان کے کردوں کا پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ عظیم ترین آفت اور بھیانک بلا ہوگی جس کا نام حلم ہے، جو ہے یہ ہاتھی والی ہے لام ہے میم، حلم یا حلیم ہوگا۔
یہ بھی ہاتھی والی ہے سے ہوگا۔ راوی نے کہا کہ پھر ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی اور کہنے لگے گی یا امیر المومنین یہ بھی بتلا دیں کہ یہ اصفر زرد رنگ والا کہاں سے خروج کرے گا اور اس کے وصف ہمیں بتلا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کا وصف بتلاتا ہوں۔ اس کی پیٹھ چوڑی ہے اور پنڈلیاں چھوٹی ہیں، جلد غصہ کرنے والا ہے، 22 یا 12 جنگیں لڑے گا۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کہ یہ تردید یا تو لوح محو و اثبات کی روشنی میں خود امام کی طرف سے اور آپ کی طرف سے نہیں ہے، پھر راوی کا سہو ہے، واللہ عالم۔ وہ ایک کردی بوڑھا ہے، خوش شکل اور طویل العمر ہے۔ روم کے حکمران اس کے عقیدے پر آ جائیں گے اور اپنی عورتوں کو اپنے پیروں کے نیچے قرار دیں گے اور اپنے دین کی سلامتی رکھتا ہے، وہ اپنے دین کی سلامتی رکھتا ہے، اس کا یقین اچھا ہے۔ اس کے خروج کی نشانی یہ ہے کہ شہر روم کی بنیاد 3 سرحدوں پر اس کے ہاتھوں تجدید پائے گی۔ پھر اس وردی کو ایک بوڑھا صاحب سراخ تباہ کر دے گا جو سرحدوں پر غالب آ جائے گا، پھر وہ مسلمانوں کا مالک بن جائے گا اور بغداد کے لوگ اس کے لیے مزید اضافہ ہوں گے۔ پھر بابل میں شدید جنگ ہوگی، اور یہاں ہے کہ یہ بابل حلہ شہر عراق میں ہے، اس کے قریب ہی بابل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اب حلہ کا جدید نام بھی بابل ہے، جس میں خلق کثیر ہلاک ہوگی اور بکثرت زمینیں دھنس جائیں گی اور بغداد میں فتنہ واقع ہوگا، اور پکارنے والا پکارے گا کہ فرات کے کنارے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤ۔ پھر اہل بغداد چیونٹیوں کی طرح اپنے گھروں سے نکلیں گے، ان میں سے 50,000 افراد قتل ہوں گے، پھر شکست کھا کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور باقی ماندہ بغداد آ جائیں گے۔ پھر پکارنے والا دوسری بار پکارے گا اور پھر باہر آئیں گے اور اسی طرح قتل ہوں گے۔ پھر سرزمین جزائر تک خبر پہنچے گی تو وہ کہیں گے اپنے بھائیوں تک پہنچو، تو ان کے درمیان میں سے ایک زرد رنگ کا شخص خروج کرے گا اور بہت سے گروہوں کے ساتھ سرزمین خط پر آئے گا، اور اہل ہجر اور اہل نجد بھی اس سے ملحق ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ بصرہ میں داخل ہوں گے تو اہل بصرہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر ایک شہر سے دوسرے میں داخل ہوتے ہوئے حلب پہنچیں گے اور وہاں بڑی ہولناک جنگ ہوگی، وہاں وہ 100 دنوں تک رہیں گے۔ پھر اصفر یعنی زرد رنگ والا جزیرے میں داخل ہوگا اور شام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بھیانک جنگ کرے گا جو 25 دن رہے گی اور خلق کثیر قتل ہوگی۔ پھر عراق کو فوج بلاد جبل، اور یہاں پر لکھا ہے بلاد جبل کردوں کے علاقے کا نام ہے، پر چڑھائی کرے گا اور اصفر کوفہ آئے گا اور وہیں رہے گا۔ شام سے خبر آئے گی کہ حاجیوں کے لیے رستہ بند ہو گیا، اس وقت حاجی مکہ جانے سے روک دیے جائیں گے اور شام اور عراق سے کوئی بھی حج نہ کر سکے گا، البتہ مصر سے حج ہوگا۔ پھر اس کے بعد حج کا راستہ بند ہو جائے گا اور چیخنے والا روم کی طرف چیخے گا کہ اصفر یعنی زرد رنگ والا مارا گیا، پھر خروج کرے گا اور روم کی فوج کی طرف جو 1000 سالاروں پر مشتمل ہوگی۔ اور یہاں حاشیے میں ہے عبارت کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اصفر یعنی زرد رنگ والا 1000 سالاروں کے ساتھ خروج کرے گا اور ہر سالار کے تحت 1,00,000 اسلحہ والے سپاہی ہوں گے۔ یہ لوگ سرزمین ارجون اور شہر سوار، اور یہاں پہ حاشیے میں ہے کہ مدینہ سواد اندلس میں ہے اور اس کے قریب ہی شہر ارجن ہے کہ قریب اتریں گے۔ پھر یہ تباہ شدہ شہر الصغور سے ہے، یہ صغور تک پہنچیں گے۔ یہ وہ شہر ہے کہ سام بن نوح نے یہاں قیام کیا تھا۔ پھر اس شہر کے دروازے پر بہت بڑی جنگ ہوگی اور روم کی فوج وہاں سے کوچ نہیں کرے گی۔ پھر ان کے خلاف ایک مرد ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کا فوجیوں کو علم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ لشکر ہوگا، پھر بڑی قتل و غارت گری ہوگی۔ پھر فتنے بغداد کی طرف پلٹے گا
اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. پھر فتنہ اپنے انجام تک آ جائے گا اور صرف 2 خلیفہ باقی رہ جائیں گے اور وہ دونوں ایک ہی دن قتل ہو جائیں گے، ایک بغداد کے مغرب میں اور دوسرا مشرقی علاقے میں. یہ اس میں ہوگا جیسے 7ویں طبقے کے لوگ سنیں گے. اس وقت بس بکثرت خسف یعنی زمین کا دھسنا واقع ہوگا اور واضح سورج گرہن ہوگا. کوئی اس عہد کے گناہ گاروں کو گناہ سے منع کرنے والا نہ ہوگا. پھر ابن یقطین اور سرگردہ اصحاب میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، آپ نے ہمیں سفیانی شامی کے بارے میں بتلایا، اب ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے عمل کے بارے میں بھی کچھ بتلائیں. فرمایا کہ میں نے تمہیں بتلا دیا کہ اس کا خروج فتنوں کا آخری سال میں ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ تفصیل سے بتائیے، ہمارے دل خوفزدہ ہیں، ہم آپ کے بیان سے بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے خروج کی نشانی 3 پرچموں کا اختلاف ہے. ایک پرچم عرب کا ہے، وائے ہو مصر والوں پر، جو عرب کے ہاتھوں انہیں پہنچے گا، اور ایک پرچم بحرین کے جزیرہ اوال سے بلند ہوگا جو سرزمین فارس سے ہے، اور ایک پرچم شام سے بلند ہوگا. پس ان کے درمیان 1 سال تک فتنہ رہے گا. پھر بنی عباس سے ایک مرد خروج کرے گا تو اہل عراق کہیں گے کہ تمہارے پاس ایسی قوم آئی ہے جو پا برہنہ ہے اور مختلف خواہشات رکھنے والی ہے. تو شام و فلسطین کے لوگ ان کی آمد کی خبر سے مضطرب ہوں گے اور شام و مصر کے بڑوں سے رجوع کریں گے. تو وہ کہیں گے کہ حکمران کے بیٹے کو بلاؤ. وہ اسے بلائیں گے اور غوطۂ دمشق کے علاقے ہرستہ دمشق کے قریب ایک آباد قصبہ ہے، ہرستہ میں اس سے ملاقات کریں گے. پس جب وہ ملاقات کرے گا تو وہ اپنے ننہالیوں کو جو بنی کلاب اور بنی دہانہ سے ہوں گے نکال دے گا، اور ان کے لیے وادی یابس میں ایک معتدبہ تعداد ہوگی. وہ لوگ اس سے کہیں گے کہ ایک شخص تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اسلام کو ضائع کر دے. اے شخص، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اسلام کو ضائع کر دے. تو لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے ہوں اور فتنے میں ہیں. تو اللہ کا تقوی اختیار کر اور اپنے دین کی نصرت کے لیے باہر نکل. وہ کہے گا کہ میں تمہارا صاحب نہیں ہوں. وہ کہیں گے کہ کیا تو قریش سے نہیں ہے اور قیام کرنے والے بادشاہ کے اہل بیت سے نہیں ہے؟ تجھے اپنے نبی کے اہل بیت پر غیرت نہیں آتی کہ ان طویل مدت میں کتنی ذلت و خواری وارد ہوئی ہے؟ تم جو خروج کرو گے وہ مال کی طلب میں یا عیش کی خاطر نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے دین کی حمایت کرو گے. لوگ اسی طرح پے در پے اس کے پاس آتے جاتے رہے اور وہ پہلی مرتبہ ممبر پر چڑھے گا اور خطبہ دے گا اور انہیں حکم جہاد دے گا اور بیعت لے گا، وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اس وقت کہے گا کہ جاؤ اپنے خلفاء کے پاس جن کے امر مانتے رہے ہو اور رضا سے کراہت سے. پھر وہ غوطے کی طرف خروج کرے گا اور ابھی داخل نہیں ہوگا کہ لوگ کثیر تعداد میں اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور بدقماش لوگ بھی اس سے ملحق ہو جائیں گے. پس ان کی تعداد 50,000 ہو جائے گی. تو وہ اپنے ماموں ننہالیوں کو بنی کلاب کی طرف بھیجے گا تو وہ ایک سیلاب کی طرح اس کے پاس آ جائیں گے، جبکہ میدانی لوگ اس کا انکار کریں گے. پھر مذکورہ شکر کے لوگ بنی عباس کے حکمران کے لوگوں سے جنگ کریں گے. اس وقت سفیانی خروج کرے گا شامیوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ. اس وقت 3 جھنڈوں میں اختلاف ہوگا. ایک پرچم ترک و عجم کا ہوگا جو سیاہ ہوگا، دوسرا ان میدانی لوگوں کا ہوگا جو بنی عباس کے حکمران کے پیرو ہوں گے، ان کے جھنڈے کا رنگ زرد ہوگا، اور پھر تیسرا سفیانی کا پرچم. یہ لوگ بطن الارزق میں شدید قتال کریں گے اور ان کے 60,000 افراد مارے جائیں گے. پھر سفیانی ان پر غالب آ جائے گا، ان کی بڑی تعداد کو قتل کر دے گا اور اہم ترین علاقوں کا مالک بن جائے گا
اور ان میں عدل کی روش پر چلے گا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں لوگ قسم کھا کے کہیں گے کہ اس کے ظلم کی جو باتیں مشہور تھیں وہ جھوٹ تھیں اور خدا کی قسم کہنے والے جھوٹے تھے۔ پھر وہ حرکت کرے گا، اس کا پہلا درد اور حمس میں ہوگا۔ اس کا پہلا وارد جو جہاں سب سے پہلے یہ وارد ہوگا حمس، یہ حلوے والی ہے سے ہے، جبکہ اہل حمس بدترین حالت میں ہوں گے۔ پھر وہ فرات کو مصری دروازے کی طرف سے عبور کرے گا، خدا اس کے دل سے رحم نکال دے گا، اس جگہ پہنچے گا جس کا نام قریہ صبا ہے، وہاں ایک بہت بڑی جنگ لڑے گا، تو کوئی شہر ایسا نہ ہوگا کہ جہاں اس کی خبر نہ پہنچے گی اور لوگوں پر اس کی خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ شہر بشہر داخل ہو کر جنگ کرتا رہے گا، تو پہلی جنگ حمس میں ہوگی اور دوسری رقہ میں، پھر قریۃ الصبا میں، اور یہ حمس میں ہونے والی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ پھر وہ دمشق واپس آ جائے گا اور لوگ اس سے قریب ہو جائیں گے۔ پھر ایک لشکر مدینہ بھیجے گا اور ایک لشکر مشرق یعنی عراق کی طرف بھیجے گا، تو بغداد میں 70,000 افراد مارے جائیں گے اور وہ 300 حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا۔ پھر اس کا لشکر تمہارے کوفے کی طرف روانہ ہوگا، تو کتنے مرد و زن گریہ کناں ہوں گے اور وہاں بڑی خلقت قتل ہوگی۔ اور مدینہ جانے والا لشکر جب سرزمین بیدا پر پہنچے گا تو جبرائیل ان پر عظیم سہیہ کرے گا، تو پورے لشکر کو اللہ زمین میں دھسا دے گا، اور لشکر کے عقب میں 2 شخص ہوں گے، ایک خوشخبری دینے والا اور ایک ڈرانے والا، تو یہ دونوں لشکر پر فارد ہونے والی صورتحال کو دیکھیں گے کہ اہل لشکر کے سرزمین سے باہر ہیں اور دھسے ہوئے ہیں، تو اپنا مشاہدہ بیان کریں گے۔ پھر جبرائیل ان دونوں پر سہیہ کرے گا تو ان کے چہرے کو اللہ پشتے کی طرف کر دے گا۔ ان میں سے ایک خوشخبری دینے والا مدینہ آئے گا اور مدینے والوں کو خوشخبری دے گا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ دوسرا ڈرانے والا سفیانی کے پاس پلٹ کر جائے گا اور اسے فوج کی حالت کی خبر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح خبر جہنیہ کے پاس ہے۔ جہنیہ بنی قزاعہ کے قبیلے کا نام ہے، اس لیے کہ یہ بشیر و نذیر جہنیہ سے ہیں۔ پھر اولاد رسول میں سے ایک گروہ جو اشراف ہوں گے شہر روم کی طرف فرار ہو جائیں گے، تو سفیانی روم کے حکمران سے کہے گا تاکہ ہمارے غلاموں کو ہمیں واپس کر دو، تو وہ انہیں واپس بھیج دے گا۔ سفیانی مسجد دمشق کے مشرقی حصے میں ان کی گردنیں کاٹ دے گا اور کوئی اس عمل پر ٹوکنے والا نہ ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ شہروں میں شہر پناہیں بنائی جائیں گی۔ آپ سے کہا گیا کہ یا امیر المومنین وہ شہر پناہیں بھی ہم سے بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایک شہر پناہ یا فصیل سے مراد غالباً ریڈار کا نظام ہے۔ شہر پناہ کی شام میں تجدید کی جائے گی اور وہ عجوز میں، حران میں اور ایک واسط میں، ایک بیضہ میں اور 2 کوفے میں اور ایک شوستر میں اور ایک آرمینہ میں اور ایک موصل میں اور ایک ہمدان میں اور ایک رقہ میں اور ایک دیار یونس میں اور ایک حماس میں اور ایک مطر دین میں اور ایک رختہ میں اور رہبہ میں اور ایک دیر ہند میں اور ایک قلعے میں بنائی جائیں گی۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جب سفیانی ظاہر ہوگا تو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ اس کی پہلی جنگ حمس میں ہوگی، پھر حلب میں، پھر رقہ میں، پھر قریہ صبا میں، پھر راس العین میں، پھر نصیبین میں، پھر موصل میں، اور پھر بڑی بھیانک جنگ ہوگی۔ پھر موصل میں بغداد کے مرد جمع ہو جائیں گے اور دیار یونس سے لخمہ تک بڑی ہولناک جنگ ہوگی جس میں 70,000 مارے جائیں گے، اور موصل میں شدید ترین قتال ہوگا۔ تو سفیانی وہاں پہنچے گا اور 60,000 افراد کو قتل کرے گا، اور وہاں قارون کے خزانے ہیں اور وہاں عظیم حالات رونما ہوں گے۔
جبکہ زمین دھس چکی ہوگی، سنگ باری اور مسخ رونما ہو چکے گا اور دوسری زمینوں کی نسبت جلد دھسے گی۔ اس لوہے کی سیخ سے جو لرزانے والی زمین میں اور سفیانی مسلسل ان لوگوں کو قتل کرے گا جن کے نام محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، جعفر، موسیٰ، زینب، ختیجہ اور رقیہ ہوں گے۔ یہ اس بغض اور کینے کے سبب ہوگا جو اسے آل محمد سے ہوگا۔ پھر سارے شہروں میں لوگ بھیجے گا اور بچوں کو جمع کروائے گا اور ان کے لیے تیل جمع کروائے گا، تو بچے اس سے کہیں گے کہ اگر ہمارے باپوں نے تیری نافرمانی کی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ان بچوں میں سے جس کا نام مذکورہ ناموں میں ہوگا اسے تیل میں ڈلوا دے گا، پھر تمہارے اس شہر کوفہ کی طرف آئے گا اور اس کی گلیوں میں حجام کی طرح چکر لگائے گا اور مردوں کے ساتھ وہی کرے گا جو بچوں کے ساتھ کیا تھا، اور کوفے کے دروازے پر لوگوں کو پھانسی دے دے گا جن کے نام حسن اور حسین ہوں گے۔ پھر وہ مدینہ جائے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا اور خلق کثیر کو قتل کرے گا اور مدینے کی مسجد پر حسن و حسین نامی لوگوں کو پھانسی دے گا۔ اس وقت اس کا خون جوش مارے گا جیسا کہ یحییٰ بن زکریا کے خون نے جوش مارا تھا۔ جب وہ دیکھے گا تو اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور وہ واپس شام کی طرف فرار اختیار کرے گا، تو وہ پورے راستے اپنا کوئی مخالفت کرنے والا نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ شام میں داخل ہوگا۔ جب وہ شہر میں داخل ہو جائے گا تو شراب نوشی اور دیگر گناہوں میں اپنے آپ کو متکلف کرے گا اور اپنے ساتھیوں کو انہی کاموں کا حکم دے گا۔ پھر سفیانی اس حالت میں باہر آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور ایک عورت کو لانے کا حکم دے گا۔ راستے کے بیچ وہ اس عورت سے بدکاری کرے گا، پھر اس کے بعد اس عورت کا شکم چاک کر دے گا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکال کر زمین میں گر جائے گا۔ اس وقت کوئی یہ جرأت نہ رکھتا ہوگا کہ اس عمل سے اظہار نفرت کرے۔ اس وقت آسمانوں میں فرشتے مضطرب ہو جائیں گے اور اللہ قائم کو جو میری ذریت سے ہے خروج کا اذن دے گا اور وہی صاحب الزماں ہے۔ پھر اس کی خبر ہر جگہ مشہور ہو جائے گی۔ اس وقت جبرائیل صخرہ بیت المقدس پر اتریں گے اور اہل دنیا کے لیے آواز بلند کریں گے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگنے والا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھری اور نالہ و زاری کی اور فرمانے لگے۔ اشعار پڑھے تھے عربی میں، اس کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1، میرے بیٹے جب ترک ہیجان میں آ جائیں اور سفارائی کریں تو مہدی کی ولایت کا انتظار کرو جو عدل کے ساتھ قیام کرے گا۔ نمبر 2، اور آل ہاشم کے بادشاہ جو روئے زمین پر ہوں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے اور ان کی بیعت ان میں سے کی جائے گی جو ذلت کے خواہ اور بیہودہ بات کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 3، اور وہ بچوں میں سے ایک بچہ ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہوگی، نہ ذمہ دار ہوگا نہ عقل مند۔ نمبر 4، پھر تم میں سے قائم حق قیام کرے گا، حق کے ساتھ آئے گا اور حق پر عمل کرے گا۔ نمبر 5، وہ رسول اللہ کا ہم نام ہے، میری جان اس پر فدا ہے، تو اے میرے بیٹوں اسے رسوا نہ کرنا اور اس کی طرف عجلت کے ساتھ جانا۔ اس کے بعد ظہور مہدی کا بیان ہے، آپ کی جنگوں اور فتوحات کا تذکرہ ہے، آپ کے 313 اصحاب کا باقید نام و مقام ذکر ہے، آپ کی حکومت کے استحکام کا بیان ہے اور آخر میں قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے۔ ہم نے اس پورے خطبے سے فقط وہ حصہ نقل کیا ہے جو ہمارے موضوع یعنی واقعات اور حوادث سے قبل ظہور سے متعلق ہے۔ اگر اس مختصر رسالے میں گنجائش ہوتی تو از دیار بصیرت کے لیے پورا خطبہ بمع ترجمہ نقل کیا جاتا۔ اپنے بیان کو یہاں روکتے ہیں اور ابھی خطبہ جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔
والسلام علیکم۔